بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی الدرداء عویمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ابغونی الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم رواہ ابو داود۔ توجہ فرمائیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ابغونی الضعفاء، کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ مجھے کہاں پر تلاش کرو؟ کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ اور آگے فرمایا فإنما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں فتح یابی عطا فرماتا ہے اور جو اللہ تمہیں فتح عطا فرماتا ہے وہ، اور جو اللہ تمہیں روزی عطا فرماتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے عطا فرماتا ہے۔ کس کی وجہ سے عطا فرماتا ہے؟ کمزوروں کی وجہ سے۔ بھائی روایت واضح ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کہاں پر تلاش کرو؟ کمزور لوگوں میں۔ مجھے کہاں پر تلاش کرو؟ کمزور لوگوں میں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو میری امت کے کمزور لوگ ہیں نا، ان کی دعاؤں، ان کی نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری اس امت کی مدد فرماتے ہیں۔ ان کی دعا، ان کی نماز اور ان کے اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری امت کی مدد فرماتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ فرمائی کہ بھائی مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کرو، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے یا دنیا کے اندر فتح عطا فرماتا ہے وہ کس کی وجہ سے عطا فرماتا ہے؟ تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ دیکھیں آج ہمارے اندر ایک بات آ گئی ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی اچھا کما نہیں سکتا یا کوئی معذور ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا معاملہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کمزور کی وجہ سے پورے گھرانے کو روزی دے رہا ہوتا ہے اور سب کی اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، کیا بڑا درجہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دل کے اندر ایک خیال آیا کہ یار میں فضیلت میں زیادہ ہوں ان دوسرے لوگوں سے۔ دیکھیں ایک بندہ بہت بڑا شجاع اور بہادر ہے، ہاں میدان کا جنگجو ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سخاوت حد درجے کی ہے، بڑے درجے کے صحابی، علم اور فضل والے صحابی ہیں۔ تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات محسوس کی، انہوں نے خیال آیا ان کو کہ یار میرا درجہ نا ان دوسرے لوگوں سے تھوڑا زیادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمایا کہ سعد یہ بات نہیں ہے، فرمایا کہ اللہ جو تمہیں روزی دے رہا ہے نا، یا جو تمہارے پاس مال ہے اور تم خرچ کر رہے ہو، یا اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، فرمایا یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے؟ یہ صحابی کے دل میں بات آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح فرما دیتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمیں اللہ روزی دے رہا ہوتا ہے، ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے، وہ کس کی وجہ سے؟ اچھا ہماری ایک بات اور بھی آتی ہے کہ گھر کی عورتیں ہوتی ہیں، وہ گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال رہی ہوتی ہیں، بھائی ہمارے بچوں کو بھی پالیں گی، ہمارے لیے کھانا بھی بنائیں گی، ہمارے لیے گھر کے سارے کام کاج کریں گی نا۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ساری اپنی ذمہ داری نبھا رہی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ، ہر وقت نہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں بھائی ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم اتنی مشکلات میں کام کر رہے ہیں، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہے، ہاں، اور پھر اس کے اوپر احسان جتائیں گے کہ یار ہم تو ایسا کر رہے ہیں۔ یار سوچنے والی بات ہے، یہ میں بتاؤں کہ ان کی وجہ سے بھی اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، ان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے رہا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، میرے کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے میرے حالات بہت زیادہ خراب تھے، فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمائی اور وہ بیٹی معذور پیدا ہوئی، کمزور معذور۔ فرمایا کہ وہ دن تھا جس دن سے وہ بیٹی پیدا ہوئی نا، میرا دن اور تھا اور میری رات اور تھی۔ اللہ نے بہت مال دولت پھر عطا فرمایا تھا۔ تو یہ جو ہمارے گھروں کے کمزور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہماری مدد بھی فرماتا ہے، ہمیں روزی بھی عطا فرماتا ہے، مال دولت جو ہمیں آتا ہے وہ بھی ان کی وجہ سے اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔